یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین ومن تکن برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الاسد فی اجامہا تجمی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا لا حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا لا حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ سالانہ نذرانہ حسنین کریمین دی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ شہدائے کربلا اور صحابہ کرام آل بیت اطہار پاک دے فیوز و برکات نال اساں سارے انو مالا مال کرے آمین۔ تواڈے میرے سمیت کوئی خالی نہ ونجے۔ اللہ سب نو شفا رحمت برکت تے سکون تے قرار آمین۔ واجب الاحترام ذیشان قدردان عزیزم بھائی محمد زاہد نور صاحب حضور دا ثنا خان انہوں نے مینوں آکھیا بھائی تو حاضری دیویں۔ خطیب پاکستان علاقے دی برکت حضرت علامہ مولانا محمد شہباز احمد صاحب سعیدی آپ دی تاکید میں منت بھی کیتی جو میں 10 بجے تائیں تاک سگنا اڈھڑے ہو گئے ہیں مور سفری کرنا پمدہ ہے سویرے ان دنیا پر حاضری ہے وط رحیم یار خان مجھنا ہے۔ بہرحال اللہ حق سچ بیان کران دی توفیق عطا فرماوے۔ بڑے دور و دراز تو حضرات تشریف لے آئے ہو، سارے میری اکھاں دی ٹھنڈک میرے سر دا تاج ہو، خصوصاً میرے عزیز محترم بھائی قاری محمد جوید احمد چشتی صاحب اور آپ دے برادر جو کرم پور تو بھی پران تشریف لے آئے 55 کلومیٹر موٹر سائیکل تے سفر کر کے۔ بہرحال اللہ سب دیئے جولیاں بھرے چاہ سونے آئے کام چنگا کیتا ہے جو محفل مسیح تیج کرائی نہیں بچلو وضو تک کر کے باسو تھوڑا سبحان لاغے کو خیر چلو پچھا کوئی کمی ہے تاگاں ہاتھ جوڑے اندر لاج رکھے آئے انہا محفلہ چاہو تب وضو ہو گئے۔ روایتہ نمیاں نہیں ہوندیاں قدیم ہوندیاں لیکن حدیث پاک مکھی تو مٹھی تے صدا بہار بڑی باری سنا گیا گل بھی دل دی تخت تے لکھن والی ہے قابل عمل بھی ہے۔ امام آل سنت حضور سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت دے شہزادے عزیزم اکھاں دا نور سر دا تاج دل دا چانن مفتی اعظم ہند مفتی محمد مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو محدث اعظم پاکستان دے بھی استاد ہیں۔ مولوی دو آگئے راج ایک پیا دوئے نو آکھے پہ حضرت سے بری وڈے علامت ہیں پر انہوں نبی پاک دی بیٹیاں دے نام دا پتہ کوئی دوئے آکھے پوچھ لیں آپ دے کول آئے حضرت نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیوں کے نام بتائیں۔ آپ اٹھی کے گھر والے ان دعا پہ آکھے ڈٹھائی پتہ ہویا تا دسے نا ان گھر گیا کتاب ویک سی موڑا سانو آدھا سے انہوں آکھیا نا پتہ نہیں ہوندہ۔ آپ تشریف لے آئے داڑھی مبارک دے پانی دے خطرات مقدس فرماویں لگے بدگمانی نہ کرے آئے میں نے نا یاد ہن میرا وضو کوئی تے تساں نبی پاک علیہ السلام امام الانبیاء دی شہزادیاں دا نا پوچھے
تے میں بغیر وضو دے نہ لمنا گوارا نہیں کیتا، وضو کر کے آیا ہون پہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ سیدہ خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ میں اگلے دن بھی خانے وال دی ریلی چاکھے آئے، بڑی عظیم ریلی آئی، 12 ربیع الاول دے جلوس تا سماں آئی، میں اس ریلی چاکھے میں کیا تو سنجوں سیدہ پاک دے قدمہ دی دھول دا صدقہ کھاندے ودے ہو، تے تو انہوں اتنی شرم نہیں آندی جو سیدہ نو منگتی بنا کے بارگاہ پیش کر ہووے کائنات دی ملکہ تے منگن ونجے جنان دے قدمہ دی دھول دا صدقہ لکھاں کتے پہ پل دیں، توجہ ہے بجیڑا سجدہ دا کھا کے بھوک کے کتا نہیں تا اور کیا، سجدہ پاک دے نا دا کھان دے ہو وقت بھی یاد دے ہو منگتی بان کے گئی منگے توڑے بننے سانجے ہو سنچے اوپر ہویا۔ میرا ایمان ہے، میری لغزشات نو میرا اللہ معاف کرے، میرا ایمان ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام آنکھی چوں نکلن والے آنسوں نو بھی ویکھ لے، کتھے لکھیا قرآن شریف ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ پاک ذات جدہ نجاشی نو قرآن شریف سنایا ہے نا تو دی اکھاں چوں آنسوں آئے نا، اللہ پاک فرمایا محبوب کوئی نہیں توجہ محبوب تسا مکے پاک چ بے کے حبشہ دے شاہ نجاشی دی اکھاں دے آنسوں نو آوے کوئی ملہ تروڑ بھی کھاوے بین دلیل ایڈے کوئی کملے لوگ کے نہیں بھئی حضرت جعفر پاک نو تیار منیندن پرواز کرن والا، بظاہر موٹا لفظ ہے اڈن والا، پرواز کر تیارہ پرواز کرن والا تیار، تے مولا صاحبہ سونے جعفر پاک نو تا تیار من لے آئی، تے جس اکھ نے زمین تے بے کے انہوں نے اڑدیاں ویکھیا انہاں اکھاں نو بھی تا مننے ہیں۔ آل نبی نال جڑا تعلق رب حکم دیتا ہے او ایو فرمایا سو جو محبت بھی اگلا درجہ مودت ہو، یہ ان سونے انو چاہنا ہے کہ محبت جنہ دو چیزاں دے درمیان ہو ونجے اگر وہ کسے وقت جدا بھی ہو ونجے گزارا ہوندہ ہے تے جتھے مودت ہوئے اتھے اگر انقطاع ہو ونجے تو زندگیاں ہی مکوئیں۔ مچھی نو پانی نال مودت ہے، پانی تو باہر کڈو مر ویندی اور ایڈا ایڈا پیارے پانی نال انو بھون تل کے کھا بھی لو وقت بھی جب تک 5-7 گلاس پانی دے نہ پیبا لوے چین نال نہیں بان دین۔ معلوم ہویا اہل بیت اطہار پاک نال او تعلق رکھ کہ خدا نہ خواستہ تعلق ختم ہوئے تو مڑ نہ تیری زندگی راندی ہے نہ تیرا ایمان راندہ ہے، تعلق ہو ہوئے جو خدا دی قسم میں جڑے رہے زندگی بھی ہے ایمان۔ انہی جی گلنا لوگ سن دے اوکھے بہرحال ایسا تا غلامی کرنی ہے، سبحان اللہ اچھا کرچ۔ پاک حسین وہ شہید ہے جنہوں شہادت تو تقریباً کم و بیش 56 سال پہلے پتہ ہے جو میں شہید ہوں، اور پاک حسین بہت سونے ہیں،
آپ دے گلے مبارک کے جو پانی اتردا ہویا نظر آندا ہی جیسے لے پیندے ہیں گلیاں چو گزرے نا رات دا ٹائم ہویا گلیاں روشن لیکن جڑا جملہ میں دیونا ہے وہ میرے علم تو بھی اچھا ہے کیا کہ جڑا اتنا سونا حسین آئی جس رب دے نا تے اس جان دیتی ہے وہ رب کیڑا سونا ہو سی جدی آواز اچھی رزق چ برکت عمر چ برکت صحت چ برکت ایمان چ برکت جھولیاں بھر کے جاوے فقیر سمیت سب بیمارانو شفا سب دکھیا دے دکھ دور ہوئیں پاکستان دی خیر احالیان اسلام دی خیر مسلمانان عالم دی خیر اللہ کرے ہر دیاں عزتاں سلامت رویں میں رستے چاچ سلطانی صاحب نے بھی عرض کیتا ہے کہ اس مائی دی جرت نو میں سلام پیش کرنا میری اکھاں چو آنسو آ گئے جدو تے موٹر وے تے حملہ کیتا نے اس مائی دے 3 بچے ہیں 2 بیٹے 1 بیٹی اترے یہ نالن انہوں بھی گھزیٹ کے ڈاکو لے گئے اس بچی حالانکہ فرانس کی تربیت یافتہ ہے لیکن اسلام اتنا دے اندر زندہ ہے کہ وہ پستول تان کے کھلوتے ہیں وہ بچیاں نو ادھی رہی ہے بیٹا کلمہ پڑھ دے رہو کلمہ تو سمجھ سوڑ بیٹھے ایسے وقت جس لے کہ خطرہ ہوئے کہ میرے جگر دے پارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاسن ہونے مرسن اس لے کلمے دا ورد اولاد کو کراونا پاک مائی تک اللہ کرے مجرم جلدی کیفر کردار تک پہنچ اور سر عام پھانسی چڑھے حضور دی غلامی چچی آواز نال سبحان اللہ چند احادیث پاک میں محرم شریف پکائیاں لاہور تائیں اوے سنا ہے تے آج ہی اوے سنا ہے تے ایڈے ڈھلے سبحان اللہ جی کوئی نہیں سنا حدیثاں پاکہ تو پہلے جڑیاں تساں سننیاں نے 1-2 میں تو انہوں سنا لما جڑیاں تساں اجاٹ میرے بیرا بیٹھے نا پہلے انہوں راضی کر لیں چشتی صاحب جی اے جنے پتہ ہے جو جمدے بندے دی داڑھی کوئی نہیں ہوندی مگر جی یہ پتہ تے جس لے فطرت دا تقاضا ہے کہ بندے دی داڑھی نہ ہوئے تو مڑ چنگے تو اوہ جڑے منہ نہیں دے میں کہ مانگا پوسیا سودا جنے کیویں میں کہ جے جمدیاں بال دی داڑھی کوئی نہیں تا دان دی تا کوئی نہ جے داڑھی مناونی ہے تا تینو دان دی بننے پوسی پچا گئے ہو اور رکھن تا قسمت دا محبوب دی غلامی ہے چکواری سبحان اللہ چلو جوانہ دی تا مجبوری ہے شودیں حالی پر نیمنا ہے بڑھڑے ہی پر نیمنا ہے صدقہ حسین دا خیرات منگیے شکل نبی دے غلام علی بنا مرن تو بعد کفن کھلے وچ آلو نہ چھلیا پہ ہوئے محبوب دا غلام پہ ہوئے چشتی صاحبہ میں کہا جی بڑا مولوی بن گیا میں کہا جی حکم کرو جنہیں گالے ہے کہ اے 10 جمدے ہاتھ بننے ہوندن یا کھلے ہوندن جی ہاتھ جمدے کھلے ہوندن بال جمے تا ہاتھ تا کھلے ہوندن موڑ جنہیں تو سا نماز اج بنین دے کے ہوندے فطرت کا تقاضا ہے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے تم کیوں باندھتے میں کہا جی ان جگر تو سا سانو فطرتاں سمجھاونیاں کہ جے جمدے ہاتھ کھلے ہوندن تا جمدے کپڑے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے تا موڑ مجتہد صاحب ایک عادت ہے ایک عبادت ہے عادتاً ہاتھ کھلے ہوندن عبادت بننے ہوئے ہوندن مسیح چاہ کے جدہ نماز پڑھیں تو ہاتھ بن کے پڑھ فرشتے لکھیں جو عادت نہیں کرندہ کھلوتا اور سبحان اللہ میرا حق تا بندہ پہ ہے اچھی آواز سینے دا جدی آواز اچھی پکا نمازی میرے خانے والدے شہزادے بھی اپنی طاقت ود کے زور لایا
جیڑی تساں کیتی ہے سبحان اللہ سچیاں حدیث پیش کر دیا مسلک تیرا کوئی ہے جی بریلوی سلوڑے ملوڑے پڑھتے ہیں ایک کارڈ بھارواں ملہ دے متھے چ مارے جاگ رہے ہونا دینی انہیں تو سن یزید دے مگر پائے گئے او تا جماندرو جنتی ہے ساڑھے کل کوئی بزاری زبان نہیں علامہ فضل احمد صاحب چشتی صاحب وڈا عالم میں انہوں حدیث پیش کی تھی کہ اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید نبی پاک علیہ السلام فرمایا سب تو پہلے جڑا میری سنتاں نو تبدیل کر سی سنتاں دا قاتل ہو سی او بنو امیہ دا او بندہ ہو سی جدا نا یزید علامہ فضل احمد چشتی صاحب میں نے جواباً آکھیا اے حدیث دا پہلا جملہ ٹھیک ہے اگلا جملہ موضوع ہے من کھڑت ہے میں کہ علامہ صاحب ہن قیامت تائیں چیلنج ہے پہلا جملہ اگر صحیح ہے دعا من کھڑت ہے تو میں نے او جملہ تا بھی کھا جے دے نال حدیث تا مفہوم پورا کر جدی آواز اچھی پکا نمازی بانا جاگ رہے او دا ایک چوٹی دا اعتراض آئی کہ اگر بوقت ولی عہد یزید کو فاسق و فاجر مانا جائے تو پھر لازم آئے گا کہ معاذ اللہ صحابہ کرام نے فاسق و فاجر کی بیعت کی میں نے عادت تیرے تو وڈا صحابہ دا گستاخی کوئی نہیں لیکن جڑا جواب میں دیتا حالی تک نہیں ہوتا جواب آیا تو انشاءاللہ آمنا ہی کوئی نہیں کیا اعلی حضرت عظیم البرکت پاک نے فیصلہ کیتا ہے آپ فرمان دیں یزید کی بیعت ناپاک بھی تھی ملعون بھی تھی لیکن اس وقت راستے دو تھے یا جان دے دی جاتی یا یزید کی ملعون بیعت کی جاتی الا من اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان اس پر عمل کرتے ہوئے صحابہ نے رخصت پر عمل کیا حسین نے عظیمت پر عمل اے میریاں گلہ اس کو پہنچ چکی ہیں 4 کلپ پین جڑے میں مدینے پاک کو لے کے ہوں تک بھیجن انہاں دا جواب کوئی نہیں آپ پیچھا ہٹ گیا ہوں اگو کریندیاں نو کیتا سو آج ہی میں کہ سنیے صرف گالیاں کٹی توجہ ہے حضور دی غلامی ہے سبحان اللہ الحمدللہ حق مسلک جماعت اہل سنت فیصلہ میں توڑے تے پہ چھوڑے نا میں عوام دی عدالت چاہتا طالب علم لیکن فیصلہ توڑے کل کرے نا کوئی ملا انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پاک جو فاروق اعظم پاک دی عدالت دا جلوہ ہن آپ نے اس افسر نو جس نے یزید نو امیر المومنین آکھے آئی اس افسر نو دھوپ پچ کھڑا کر کے 20 سوٹے مارے کھگیاں اساں تا بھائی دعا منگ دے ودے ہیں بھی اللہ کرے او دہاڑا آوے پاکستان شریعت دا نظام نافذ ہوئے کم از کم انہا یزیدی مولویاں 20 سوٹے تا لگ دے بھی کھانے گل غلط ہوئے میں تینو اختیار دینا کھڑا ہو کے گل اعتراض کر یہ صحیح ہوئے تو پھر سبحان اللہ یہ دی آواز اچھی رزق اچ برکت عمر صحت ایمان اچ برکت گلہ کوئی رسم نہیں ہے حقائق ہیں یزید خانہ کعبے تے حملہ کران والا مدینے پاک تے حملہ کران والا مدینے پاک دیاں عفت ماں بہو بیٹیاں دی عصمت دری کران والا مسجد نبوی پاک دے اندر معاذ اللہ گھوڑے بنان والا ترائے دیں بانگاں جماعتاں روکن والا ان علامے انہاں دا موقف ہے کہ یزید بے قصور آئی یہ سب کچھ ابن زیاد کی میں کہ ابن زیاد خود خبیث پلیت پہ آدھا ہے اما قتل الحسین
فاشارنی، توجہ ہے، یزید بقتلی او بقتلے ہی، ابن زیاد آخدہ ہے مینوں یزید دا آرڈر آئی کہ یا امام حسین نو قتل کر یا میں تینوں قتل کر۔ اس کہا میں تو اپنی جان بچائیے، مقالہ جیڑا ملے ہے یزید ملے۔ انہاں دلیلاں دا اس کول پہنچ چکی ہیں، میں اس کول پوچھیا ہے، میں کہ یزید دا خود پتر پیاد ہے، قد قتل الحسین، پتر آدھا یزید نے میرے پیو نے حسین پاک نو قتل کیتا ہے، نال آدھا ہے پوچھیوں نے سنا یزید نال قبر کے پائی بن دی ہو سکا، ماتوبم بزمبے ہی فی قبر ہی، یزید دا پتر پیادہ ہے میرا پیو کرتوتاں دی وجہ تو قبر کٹین دا، او آدھا کٹین دا پیا، اے آدھا جمان درو جتا۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا اذا اردتم ان ينظروا الی فلینظر الی الحسن والحسین، سرکار فرمایا جڑا چاہتا ہے میں نبی پاک دا دیدار کراں میرے حسن تے حسین دی زیارت۔ خیرات منگی موں اتنے تائیں سمیں نہیں جتنے تائیں پاک حسین تے درود و سلام نہ پڑھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک، لبیک، 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، لاچا زور، اذانیں دیے جا، پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ ملازم حسین ڈوگر خطیب پاکستان میں استاد منندہ ہے تے او آدھا جیڑا ایتھے سبحان اللہ نہ کہ گھر ونجے گھر دا کوئی جی او دے نال نہ بولے۔ اذانیں اسی کی اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ سیدی صاحب میں اگلے دن خیرات منگی آئی تے ہونی منگدا پہ کہ سمجھ لگے آپ 5 باری سارے بالاں نو کٹھے کر کے لبیک دا نعرہ لوایا کر، پیچھے تھتا کر، 11 حدیثاں پڑھدا ہونا، ایک پڑھ گیا 10 آندیاں۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ و الى نوح فی فہمہ و الى موسیٰ فی بطشہ و الى یحییٰ فی زہدہ
وَإِلَى يُوسُفَ فِي حُسْنِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا آدم علیہ السلام دا علم ویکھنا نے، نوح علیہ السلام دی سمجھ ویکھنی نے، یحییٰ علیہ السلام دا زہد ویکھنا نے، موسیٰ علیہ السلام دی پکڑ تے طاقت ویکھنی نے، حضرت یوسف پاک دا حسن ویکھنا نے۔ میرے علی یا ساڑھا مسلک نہ کانا نہ پہنگا نہ لولا نہ لنگڑا سجاکھا مسلک۔ ان دوئی سے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا ان ابا بکر و عمر کعنی فی راسی و عثمان بن عفان کلسانی فی فمی و علی بن ابی طالب کا روحی فی جسدی۔ فرمایا ابو بکر تے عمر میں محمد دیاں اکھیاں، فرمایا عثمان میری زبان، علی محمد پاک دی جان، سنی ساریاں تے قربان۔ انہی ہوندے دیوانے سیر تو کپڑا ہی لا سکتا۔ توجہ ہے چوتھی حدیث سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب آل نبیکم و تلاوت القرآن۔ ایرہ ترجمہ تو نمدون چھویں چپا جی نبی پاک علیہ السلام فرمایا اولاد دی جدہ تربیت کرو، فرمایا میں محبوب دی محبت انہاں دے دل لج پاؤ، پاک حسنین دی آل بیت دی محبت انہاں دے دل لج پاؤ، قرآن ہی سکھاؤ۔ بابیو بڑھڑے بابا جی یہ ان تواری زندگی پتے کھیڑن دی نہیں، قرآن پڑھن دی پوڈر چھڑک تے پرفیون مال تے اتر چھڑک تے ادھی راتی نو دی کریم لکا کے مال ہاتھ جوڑی بیٹھا میں گندے دے ہاتھ جوڑیں دی لاج رکھ جی میں چاہنے کہ اتھے تیرا جسم ٹھیک روے، چاند صورتہ پکالا قسم خدا دی قبر چی تیرا جسم سے یدرعو عنہ حشرات الارض حدیث تے لفظ۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا جدہ میرا غلام قبر چپڑ اللہ قبر نو فرماندہ ہے خبردار میرے بندے دے جسم نو نہ کھاویں، اگو قبر آدھیے کیفا آکلو و کلامو کا فی جوفی، اے دے سینے تیرا قرآن موجود ہے میں نو کھا کی میں سگے۔ یہ صاحب قبلہ کل چاند صورتہ پکامن نال تیرا قبر جسم سلامت روے تو ہوتے نہیں چاہیے۔ نبیڑ گیا میں 15-20 منٹ نبیڑ گیا 15 اور نبیڑے سا ایک دو اوہ جدید دی بجائے قدیمی کراں چاہ چستی بڑا مولوی بن گیا جی حکم کرو اور جنہیں کوئی پتہ ہے ہی دیو پتہ جنہیں موڑ تو سنجوات دیو بھائی حسنین کریمین شہزادے رسول پاک دے سینے مقدس تے کھیڑ دے رائے گئے ماذ اللہ ایک کوئی نوی گال کٹھی ہے جنہیں میں کہا جی تُساں حکم کرو جنہیں ہر دوترا نانے دی چھاتی تے بچپن باندھا نہیں رہے، ہر پوترا دادے دے سینے تے بچپن کھیڑ دا نہیں رہے۔ کو نوی گال میں کیا گال سونے ملا جس چھاتی تے تو کھیڑے ہیں وہ ٹی بی دی ماری ہو، جس سینے تے تو چڑھے ہیں وہ بلغم دا بھرے ہویا، جتے حسن حسین کھیڑے نور تے قرآن دا بھرے۔ چشتی میں کہا جی اے جنے زندگی دا پتہ ہے ہی جی حکم کرو جنے زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ میں کہا عمر کہتے ہیں جڑے موڑ زندگی چھوڑ نہیں وائندی بندہ مار نہیں وائندہ
حکم کرو جی اللہ تھوڑی ساڑی فقیر سب دی صحت عمر برکت بندہ جنے مار نہیں ویندا مکھ گل تک کر جنے زندگی بے وفا موڑ جنے عمر بے وفا زندگی جو کچھ عمر کہتے ہیں میں کہوں اما تائیں یاد رکھے مجتہد صاحب جڑا میں پہ جواب دینا اچھا جنے تو دے مکھ جڑا بال جمے سا نہ لوے چیخے چلاوے نہیں زندگی دے اثار نہیں آئے مردہ جمے ہیں زندگی یعنی عمر نہیں آئے او دا تا جنازہ ہی نہیں عمر تو بغیر تا تیرا جنازہ ہی نہیں ہو سکتا تو کس پہلا مدینہ پاک دا لمبر تیرا تے پیچھے ہے ساڑھا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا انا دار الحکمت میری سلوڑیں علی قوم انا دار الحکمت ابو بکر ناساسوہا عمرو ہی تانوہا عثمانو سقفوہا علیشن بابوہا فرمایا میں علم دا گھارا حکمت دا گھارا دنائی دا گھارا صدیقو دی بنیاد عمرو دیاں دیوارا عثمانو دی چھت علیو دا دروار ستویں حدیث پڑھ گیا تے اٹھویں پڑھ دا پیا تے ترائے ہور تے چھٹی لیکن وقت وچو شادیاں گلائیں مین لینی چو برانچ لینا موڑ حضرت جان دین مقررین جی ہم برانچ لین تے ہم دا پیا جی سبحان اللہ ایڈی بھی برانچ لین نہیں اصل ہے مین نبی پاک علیہ السلام فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جدہ اے حدیث حضور دیتی نا سچی تا صدیق اکبر پاک حضرت علی پاک دے دروازے تے گئے دقل باب کیتا دروازہ کھلیا حضرت علی پاک آئے سونا صدیق کیویں فرمایا مبارک دے میں آیا جو جنتی سرداری تو آٹے گھر آ گئی ہے صدیق یا حسین توجہ ہے سونے نو پتہ ہی بے اگلی حدیث پڑھنی ہے اس پر نہ رہی وہ چلا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ و قرۃ اعین اہل السنہ سرکار فرمایا حسن حسین تساں جنتی جواناں دے سردار پیو اہل سنت دی اکھاں دی ٹھنڈک آٹھ حدیثاں پڑھ گیا ترائے رہ گئیں آدھیو تو معاف چکریں نہیں تمور سبحان اللہ میں گندے دے ہاتھ جوڑیں دی لاج رکھیا ہے حرام نہ کھویا ہے نہیں تک کرو نہ موڑ امدنے اگے ہی حرام کھامڑا ننو بلیٹ گیا تے چھوڑیں چاندے ہو کرونا ناوے لکمہ حلال یہ خیر تا ہے میں کہا شاید کوئی سود خوران دے علاقے جو آیا اومیں حسینی یاریاں تیریاں شرابیاں سود خوران آلی یاریاں حدیثی سنے کہ سود کھامن اللہ لمن دیمن اللہ انہیں سمجھے جو 70 واری سکی مان آل زنا کی آئی تھائیں تو کرے آئے چھوڑے آئے میں گندے دے ہاتھ جڑیں دی لاج رکھ کیا حیثیت ہے
یہ جو نعرے پہ ویدن کو ساڑھے بوٹھے سونے انہاں کریمہ دے قدمہ دی مٹی دی دھول دا صدقہ نامی حدیث پہ پڑھ جا اور اس حدیث دے صدقے ٹکر ڈائندہ ہے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دعا دے ہاتھ چاہے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما اے اللہ میں حسن حسین نال پیار کرنا مولا تو بھی نال پیار کر جڑا میرے نواسیاں نال پیار کرے تو نال بھی پیار دامی حدیث ایک باقی رہا نماز نہیں آندی نماز پکاؤ جنازے دیاں دعاواں یاد نہیں وہ پکاؤ کلمے دیاں 6 صفتاں پکاؤ توجہ ہے جنازے دی تکبیر تا آج تائیں یاد ہی نہ ہوئی نہ نیت تے نکاح پڑھاؤ تا آنکھو ایمان مفصل وعدہ ایمان مصفل اتنا پڑھا لو اتھائیں گلنا سون لو تا زمین اسمان دے کلابے ملان دے ہو کلمہ سون لو تا لا الہ الا اللہ کلمے تے للو بن دے ہو ہاتھ جوڑا کو دین دیاں گل نہیں حلال کھامن سے پاک حسین دی شہادت دے ایمان ہے حسینیت آج تو بعد ظالم نے سامنے نہ جھکیں اے جڑے اللہ دے ولی آویں عالم امدن نیک امدن تو سمن اٹھی کھلون دیو شرک نہیں ہوویں میں کہتے حضور سچے تے فرمائے سچا فرمان کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم کہ جنت واڑے ماما دے قدمہ تلے مولی جی اممہ ستی پئی ہوئے تو تسا پیر چمنے ہوئے ان کے آکسو اممہ پیر اتکا جھک کے چم سو ملان جی جے بے بے نو جھکن شرک نہیں تا خواجہ اجمیری نو جھکنا بھی شرک دامی حدیث سبحان اللہ ایڈے ڈھلے سبحان اللہ کوئی نہ سنے سونے شاید موجوداً میں سنا گیا ماسٹر صاحب قبلہ تہاں زوجین آگئے 9 مسلم نمی نمی سے ابھی پاک بڑے لکھن والا کرم والا پیرے پھد نہیں تو انہوں پھد دیں میں او دے حوالے نال بیان کر رہے ہیں اتھے میں دروغ برگردن راوی بھی نہیں آکھ سکتا تو بیان کرنا اللہ ولی ہے اور کرمالا پیر او ولی کامل ہے کہ قبلہ عالم پاک دے مزار عالیہ تے چشتیاں شریف یہ مدرس رہے مولانا بشیر احمد صاحب جنادی میں ہوں گال سنیں دا آپ فرمان دن میں ہٹ نہیں چانن میں کہ دارالعلوم دیوبند فاضل کر کے آئوں تے مینوں علم دا بڑا حیضت گھمانڈ چڑھے ہویا میں کہ بریلویاں دا کوئی وڈا عالم صداں جے دے نال میں مناظرہ میں مولانا بشیر احمد صاحب کی زیارت کیتی ہے شاید حیات ہوئے ناندے پوتر بھی میں نے سنائے مولانا بشیر احمد صاحب فرمان دن میں 6 مہینے حاضر ناظر دے دلائل لکھے قرآن حدیثی چوں تے ایڈے سارے رجسٹر لے چاہ کے نا کرما لے پڑ گئے آستانے تے گیوں زور پڑی ورد وظائف بیٹھا رہ گیوں مریدین دا بڑا حلقہ ہی تے حضرت اثر تو بعد مل دیا میں دیگر دن نماز پڑھ کے بیٹھوں میں رجسٹر کنجن لگوں بھی ونجا مناظرہ کرا تھا ایک بندہ آ گیا حضرات او پیر بھائیو او بھائی تو آگے جو بشیر احمد کیڑا حضرت صاحب سے دینے پہ آپ فرما دینا میں حیران ہو گیا میرا نام تو اکثر ہو بھی کو بشیر احمد حسین اخیر اس وضاحت کی تھی اس کہا بھائی دارالعلوم دیو بندہ فاضل ہے بشیر احمد 6 مہینے اس تیاری کی تھی حاضر ناظر تھے کہ حضرت نال مناظرہ کرنے آیا پیر اور اسے دیندے پہنا کارلا مناظرہ آپ فرمان دن میرے تے پیرہ تلوں زمین نکل گئی یہ دے غلامہ دے علم دے بے ایسا 6 مہینے تیاری کری انہوں نے پہلو پتے لگا یہ بات پڑھیا آجا دے ماں جواب سبحان اللہ یہ گل میں سناونا چاہتا پوتری نالے حضور دی خدمت
زوجہ تے خامد پیش ہوئے، خامد آکھے حضور میرا پتر نہیں، ادھے نقش نہیں رل دے میں، بیوی آکھے نہیں حضور اسے دے، میں خیانت نہیں کی تھی، عزت دار حضور دی غلامی یہ چاہیے، تکرار ہو رہا ہے، خامد آکھے میرا پتر نہیں، بیوی آکھے اسے دے، اتنی دیر امام حسن پاک آ گئے، ایک بال اٹھی کے بھج وگیا، اس وانج کے امام حسن دے گوڑے ہی پھدے نال ہاتھی چمے، جداں تعظیم کی تھی اسنا، نبی پاک فرمایا لے جاؤ فیصلہ ہو گیا ہے، حلال دا بچہ ہے، حرام دا ہویا میری آل دی تعظیم نہ کرے ہاں جنوں پنجتن نال پیار نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنوں پنجتن نال پیار نہیں، اوٹے کلمے دا اعتبار نہیں، جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں، جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار، چوں یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں، بن یار نبی دیا یاراں دا، بن یار نبی دیا یار نبی دیا یاراں دا، بن یار نبی دیا یاراں دا، بن یار نبی دیا یار، شک ہووی تاں چل مدینے، شک ہووی تاں چل مدینے، ہووی تاں چل مدینے، ویکھ سنجوگ مزاراں دا، بن یار نبی دیا یاراں دا، بن یار نبی دیا۔ لیکن ہاتھ بھی جڑے ساں جتنا ذوق شیران تے دیں دو حدیث پاک تے بھی اتنا دکھتا کرو، اصل چیز حدیث وقت حدیث پہ پڑھنا دے سبحان اللہ آن عمل تک قسمت دے سونتا منیوں تب سرے تو ہون رکین دا چاچا عمران، لیکن حدیث پڑھا تو دا پیو ہی نہیں روک سکتا۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا ان اللہ اختار علی اصحاب الواسحارہ، حضور فرما دن اللہ میں انہوں صحابہ چون کے دیتے، جمائی بھی چون کے دیتے، سارے بھی چون کے سیاتی قومہم ینقصونہم ویشبونہم، ان قریب قوم آسی جڑی میرے صحابہ دی تنقیس تے سبق سی، سونے آسانوں کے حکم میں فرمایا فلا تجالسوہم، گستاخ صحابہ کول نہ بوے آئے، ولا تواکلوہم، انہاں دا ٹکر نہ کھوے آئے، ولا تشاربوہم، انہاں دا پانی نہ پیوے آئے، ولا تناکحوہم، انہاں دے نہ رشتہ داریاں نہ کرے آئے، ولا تسلو معاہم، انہاں دے رلے نمازہ نہ پڑے آئے، فلا تسلو علیہم، صحابی دا گستاخ مرونیں جنازہ نہ پڑے آئے۔ اے اٹھین دے پیو کو خیر دا ہے، گستاخ صحابہ دا جنازہ تو سا چوپو میں پتا تھا ہے چیسی صاحب پہلو ان نہ پڑے پیچھے سنیاں پڑے ہو گیا میں کہا ران نہیں گئی ہوئی ایمان نہیں گئی، گستاخ صحابہ دا جنازہ پڑھن والا، سبی دا جنازہ پڑھن والا ایمان نہیں راندہ، جتھے ایمان نہ روے رانی نہیں راندی موجہ کران۔ 036895 میرا نمبر ہے، میں غلط بیان کر رہا میں انہوں کو گودے کے تلے لا تے جے ٹھیک ہے تے مجھتے ہیں انہوں این کو گودے جے آنے بارے سبحان اللہ اکسد امام زین العابدین پاک کو پوچھیا گیا کہ حضور دسو
کہ ظاہری زندگی چ نبی پاک دے سب تو زیادہ قریب کون آئی؟ امام زین العابدین پاک فرمایا ایک کو پوچھن دا مسئلہ نہیں، جڑے صدیق عمر ظاہری زندگی چ حضور دے قریب ہن اج اوویں جڑے رلے ستے پین ظاہری زندگی چ امام محمد باقر پاک کول پوچھیا گیا تو سمجھ دو اصل چشتی لوگ ہیں ساڑھا ذوق تو رکھتا ہے جے اٹھین دے ہوتا ہوں بس کرنے ہیں یہ تو بہت سبحان اللہ اچھا کرو جدی آواز اچھی پکا نمازی بن جاوے نبی پاک دا دیدار نصیب ہو جاوے پاکستان اچھ محبوب دا نظام آ جاوے کھیتاں جی برکت ہوئے دودھ دی خیر پتر دی خیر گھر والے دی خیر اولاد دی خیر بے اولادہ وڈی عمر والے پتر مدینے پاک جاویے مڑ آویے مڑ جاویے مڑ آویے مڑ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک ٹھار دیتے نے کلے جے ٹھڈ پائے گئی توجہ ہے مولی فضل احمد چشتی صاحب دیکھ کرندے میں نے آکھے جنہیں قید اعظم دی داڑھی منی ہے مچھا ہی منی ہوئی ہیں میں کہ نبی پاک دی سچی حدیث ہے قص الشواربا واف اللوہا حضور مچھا کٹن دا حکم دیتا ہے تے بابے ہوری رگڑی پائے تو آن سمیں نہیں آمنی تو سا حضور دی غلامی ہے سبحان اللہ جدی آواز اچھی ہاتھ جوڑ رہے ہیں اللہ کرے ہر دکھ تو نجات ہو جائے تے انشاءاللہ کوئی خالی نہ جاسی یا چھولیاں پھر کے ایک حدیث پاک ران دیئے لیکن 11 دی بجائے 12 پوریاں کرام باریاں لے دنا دی ہر تھارے پڑھ دے ودے امتہ کوئی سدھا ہو جاوے کئی ہوئی گئے اللہ کیتا مدینہ پاک ہی 2 مزمان آئے تے کتی پاٹ لیا حضور کول گئے اسان تو سن دیا سی جو مدینہ پاک دے کتے پھوک دے نہیں اسانو تو آئے میرے پیرانو پاٹ لیا سو سرکار فرما چلو پوچھ لینا جو کیوں پٹے اور آئے کتی کول پوچھی او کیوں پٹے تیل پتہ نہیں میرے مزمان نے سکے سونے ہاں جانی جان آپ ہیں انہاں دے نفاق دا تینوں پتہ ہے اتھو لگن تیرے صدیق عمر نو بھوک دے ویندیال میرے کول برداشت نہیں